الرحیم۔ ہم اس وقت مرکزی جمعیت میں موجود ہیں اور متحدہ طلبہ محاذ کے زیر اہتمام تمام ملکگیر طلبہ تنظیموں کے نمائندگان اور قائدین یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم نے باقاعدہ نشست کی ہے اور اس وقت ملک پاکستان کے اندر طلبہ جن مسائل سے دو چار ہے اور خصوصی طور پر جو اس وقت کا موجودہ منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی ہے اور اس کے حوالے سے ہم نے آگے کے حوالے سے کچھ چیزیں طے کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں متحدہ طلبہ محاذ کی جانب سے، اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے تمام صحافیوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری آواز کو پہنچانے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، مسلم اسٹوڈنٹس لیگ، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جعفریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، جمعیت طلبہ اسلام، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور اس کے ساتھ مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نمائندگان اور قائدین یہاں پر موجود ہے۔ میں ان تمام کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت پر متحدہ طلبہ محاذ کے زیر اہتمام اس کانفرنس کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے۔ ہمارے اجلاس کے اندر اور گزشتہ اجلاسوں کے اندر ہم نے جب پاکستان کے تعلیمی منظرنامے کا جائزہ لیا تو اس بات کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کے طلبہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف روزانہ ہر سال فیسوں کے اندر بے تحاشا اضافہ ہے، اس کے ساتھ ناقص تعلیمی سہولیات ہے، غیر معیاری تدریسی نظام ہے اور اس کی اوپر معاملہ یہ ہے کہ اگر انتظامیہ سے اپنے حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ آپ کی آواز کو دباتی ہے، وہ آپ کی آواز پر قدغنیں عائد کرتی ہے، وہ آپ کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتی ہے۔ تو ایک ایسی گھٹن کی فضا بن چکی ہے کہ طلبہ حیران اور پریشان ہے کہ ہم جائیں تو کہاں پر جائیں، ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے کس فورم کی طرف رجوع کریں۔ کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی غموں کا مداوع کرنے والا نہیں ہے، کوئی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سامنے موجود نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی پلیٹ فارم موجود بھی تھا طلبہ یونین کی صورت میں، جو کہ ایک آئینی اور جمہوری پلیٹ فارم طلبہ کے ساتھ موجود تھا کہ جس کی بدولت وہ اپنی بات حکام بالا تک پہنچا سکتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے حقوق کا اور مفادات کا تحفظ کر سکتے تھے، پچھلے 40 سال سے اس پر بھی پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ اور اب آج کل کے دور میں دیکھ لیں کہ جو موجودہ منظرنامہ ہے، فیسوں میں بے تحاشا اضافہ ہے۔ پچھلے 3-4 سال کے اندر تقریباً 100 سے 200 گنا فیسوں کے اندر اضافہ ہو چکا ہے۔ یعنی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کا ایسنس تو یہ ہے، اس کا سینس تو یہ ہے کہ تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آرٹیکل 25 یہ بتاتا ہے کہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک کی تعلیم یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اس وقت 2,62,00,000 بچے یہ اسکول سے باہر ہیں، آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو اس سے اعلیٰ اور ٹرشری ایجوکیشن کی اگر آج ہم صورتحال دیکھ لیں تو صرف اس سال کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر 30 سے 40% فیسوں کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک کے اندر جو منیمم ویجز رکھے گئے ہیں وہ 32,000 ہے، یعنی کم سے کم تنخواہ وہ 32,000 ہے، اور آپ ایک یونیورسٹی کے اندر جو فیس چارج کر رہے ہیں وہ 80,000 اور 90,000، 1,00,000 اور 1,50,000 کی فیس آپ لے رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے تو ملک کے مکمل لوور کلاس کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے، آپ نے مڈل کلاس پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے ہیں، جو کہ ریاست کی ذمہ داری تھی۔ یہ کوئی لگژری تو نہیں ہے تعلیم کی فراہمی، یہ تو پبلک گڈ ہے، یہ تو ہر ایک بندے کے دسترس میں ہونا چاہیے تھا، لیکن معاملات یہ اس طرح سے چل رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ 32,000 اور 35,000 کی تنخواہ لے رہا ہے تو وہ کس طرح اپنے بچے کو تعلیمی ادارے کے اندر پڑھا سکتا ہے؟ یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ جس سے آج کے طالب علم دوچار ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر سال بجٹ جب پیش ہوتا ہے تو اس میں اگر کہیں پہ کٹوتی لگتی ہے، اس میں کٹ لگتا ہے، تو وہ جو ہے وہ تعلیم ہے۔ تعلیم ہی ایک ایسا شعبہ رہ گیا ہے کہ اعلانات تو ہوتے ہیں تعلیمی ایمرجنسی کے، لیکن اگر کسی کو سب سے کم گرانٹس دیے جا رہے ہیں تو وہ تعلیم کا شعبہ ہے۔ تمام یونیورسٹیز اس وقت وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے، وہ خسارے کی طرف جا رہی ہے، اور یہ یونیورسٹیز ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہی، یہ پاکستان کا مستقبل ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، یہ طلبہ کا مستقبل ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ 64% یہاں پر یوتھ ہے پاکستان کے اندر، اس کے اوپر آپ تعلیم کے دروازے بند کر دیں گے، اس کے اوپر آپ ہر طرح سے اس قدر مسائل کریٹ کر لیں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ طلبہ سے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ آپ اس ملک کے نوجوانوں سے کیا بنانا چاہتے ہیں کہ وہ کل کلام وہ ڈاکو بنے، وہ نشائی بنے؟ اس کے اوپر اگر آپ تعلیم کے دروازے بند کر دیں گے
تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا اور ان یوتھ کا مستقبل کیا ہوگا. اور پھر اس کے آگے کی صورتحال بھی ذرا ملاحظہ کیجئے کہ اس سخت مہنگائی کی صورتحال میں جبکہ ہر طرف سے شدید معاشی دباؤ ہے، جامعات کے اندر بھی طلبہ کے لیے بے تحاشا مسائل ہے، اور اس کی صورتحال میں اگر کوئی بندہ کوئی جوان آ کر پڑھتا ہے اور ان کے گھر والے مختلف مشکلات کے ساتھ اس کے لیے فیس کا انتظام کرتے ہیں، وہاں پر ایک ایسی صورتحال کے ساتھ اس کا سامنا ہے جس کی ایک زبردست کیس اسٹڈی اس وقت اسلامک یونیورسٹی کی جامعہ ہے. کہ آپ دیکھ لیجئے کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی وہ منفرد جامعہ ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کی ایک زبردست قسم کا فیض بنتا تھا، جس میں 45 ممالک کے لوگ پڑھتے ہیں، اور جس کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء یہ مختلف ممالک کے اندر وہ اعلیٰ عہدوں تک پہنچے ہیں اور منسٹریز کو سنبھال رہے ہیں، اور اسی طریقے سے پاکستان کے ایک بہترین امیج پوری دنیا کے سامنے پیش ہوتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے جو وہاں پر صورتحال موجود ہے، تو اب اسلامک یونیورسٹی کی کبھی جو ہے نیشنل اسمبلی کی رپورٹس آتی ہے، کبھی سینٹ کی رپورٹس آتی ہے، اور وہ تمام میل ایڈمنسٹریشن کی کرپشن کی داستانیں ہوتی ہے، وہ اللیگیلٹیز کا پلندہ ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے نیشنل اسمبلی کی رپورٹس میں اول سے لے کر آخر تک بتایا جاتا ہے کہ کون کون سے افراد ہیں کہ جنہوں نے تمام اصولوں کو سبوتاژ کر کے یہاں پر عہدوں پر فائز ہے، لیکن کوئی اقدام نہیں کیا جاتا. کبھی سینٹ کی رپورٹ آتی ہے، اور اب ریسنٹلی واقعہ دیکھ لیجئے کہ ایک کرنل کو ہائر کیا گیا ہے جو کہ یونیورسٹی کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق بالکل اللیگل ہے. ایک پرووسٹ وہ کرنل کی سیٹ پر آ ہی نہیں سکتا. پرووسٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ یونیورسٹی کا استاد ہو، لیکن ایک کرنل کو ہائر کیا گیا، اور اس کے بعد وہ کرنل صاحب اپنی کرنلی مزاج میں انہوں نے تمام طلبہ کو ہاسٹل سے بے دخل کر دیا، اور ایک نوٹیفیکیشن کر دیا کہ سمر کے اندر ہاسٹلز بند رہیں گے، اور ساتھ میں یہ بہانہ بنا لیا کہ ہم یہاں پر رینوویشن کا کام کر رہے ہیں. لیکن جب یونیورسٹی کھلنے کا وقت آیا اور 2 ہفتے رہ گئے تھے، تو انہوں نے دوسرا فرمان شاہی جاری کر دیا اور کہا کہ جتنے طلبہ ہیں تمام کے تمام طلبہ کی سیٹ کی الاٹمنٹس ہم کینسل کر رہے ہیں. 2 دن کا وقت ہے، آ کر اپنا سامان اٹھا کر لے جائے، ورنہ ہم ذمہ دار نہیں، ہم ضبط کر لیں گے. ماشاءاللہ جی، یہ طلبہ کا مذاق ہے، یہ طلبہ کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے، یہ طلبہ کی تضحیک ہے کہ یہاں پر اسلامک یونیورسٹی کے اندر کوئی بلوچستان سے آیا ہوا نوجوان پڑھ رہا ہے، کوئی گلگت سے آیا ہوا پڑھ رہا ہے، کوئی سندھ سے پڑھ رہے ہیں، اور ان سب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ طلبہ جو فیس دے رہے ہیں، جن کی لیگل سیٹس ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا سامان لے کر یہاں سے چلے جائیں، ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. طلبہ اس کے بعد ہائی کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ آپ 4000 طلبہ کو کیسے نکال سکتے ہیں، لیکن وہ کرنل صاحب وہ جو ہے اس کے باوجود کہ کورٹ کے آرڈر کی دجیاں بکھیرتے ہوئے وہ دروازے توڑتے ہیں، وہ تالے توڑتے ہیں، وہ الماریاں توڑتے ہیں، وہ تمام طلبہ کا سامان جو ہے وہ ریپ کر کے ٹولیوں کی صورت میں جو ہے میسوں کے اندر پھینک دیتے ہیں. یعنی آپ سوچئے ذرا، اس میں طلبہ کے لیپ ٹاپس تھے، اس میں طلبہ کا سامان تھا، اس میں ان کی کتابیں تھی، اور وہ لیگل طلبہ تھے، لیکن ان کے تمام اس کے ساتھ یہ حشر کیا گیا. اور یہاں پر کوئی قانون موجود نہیں ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، کہ یہاں پر ریاست کے اندر ریاست بنائی گئی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد وہ کرنل اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر کچھ غیر قانونی طلبہ مقیم تھے. جناب کرنل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر قانونی تو آپ خود ہیں، اس لیے اگر بندے کے اندر کوئی سیلف ریسپیکٹ یا کوئی ڈگنیٹی کا خیال ہو اپنے، تو کم از کم الزام ایسا تو لگائے کہ بھئی آپ خود اس الزام کی ضد میں آتے ہیں جو آپ جھوٹا اور بھونڈا الزام طلبہ پہ لگا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ ہے غیر قانونی، دوسرا نااہل اور نالائق اس قدر ہے کہ شاید پوری دنیا کی تاریخ میں اس قسم کا اقدام نہیں دیکھا ہوگا کو کہے کہ یہاں پر چند غیر جو ہے وہ قانونی طلبہ ہے، اور اس کی بنیاد پر 4000 طلبہ کی سیٹ آپ کینسل کر دیں. اور یہ بھی اب کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اب تو یہ کھل کر سامنے آ گئی، اور سب کو پہلے سے معلوم تھا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا. مسئلہ دراصل BOT کا اجلاس تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ جتنی یہاں پر اپوائنٹمنٹس لیگل ہے، آپ بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس بلائے. بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس رکوانے کے لیے آپ نے یونیورسٹی کے اندر کیوس کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے یونیورسٹی سپریم کورٹ بار بار نوٹس بھیج رہی ہے. پہلے 29 اگست کی تاریخ دی گئی، اس کے بعد 7 ستمبر کی تاریخ دی گئی، لیکن یونیورسٹی جو ہے وہ بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس نہیں بلا رہی. اور یہ جو کہتے ہیں کہ غیر قانونی طلبہ، یہ بتائیں کہ آپ نے فوراً طلبہ کی پھر کیوں سیٹ کینسل کر دیے؟ فوراً طلبہ جو یہاں پر اس پاکستان کی اس صورتحال میں
پتہ نہیں کیسے وہ یہاں پر پاکستان میں تعلیم کے لیے آئے. ان سب کی سیٹیں جو ہے انہوں نے کینسل کر دی اور ان کو بھی کہا کہ اگر آپ اپنی سیٹس نہیں چھوڑتے تو آپ کا سامان بھی ضبط ہو جائے گا. وہ احتجاج کا حصہ بنے, پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی, اور اس کے بعد جب وہ احتجاج پر آئے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے ان کو بھی ایک دفتر میں بند کر دیا اور وہاں پر ان کو دوبارہ دھمکیاں دی کہ ہم آپ کا ویزا بھی کینسل کر دیں گے اور آپ کو دوبارہ بھیج دیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طریقے سے جامعات چلائے جاتے ہیں؟ یہ مجھے بتائیں کہ کرنلوں کا کام کیا ہے جامعات کے اندر؟ کیا کرنل اب آ کر یہاں پر جامعات چلائیں گے؟ اس لیے ہمارا بالکل واضح اور دو ٹوک موقف ہے, اور اس پر پوری متحدہ طلبہ محاذ یکسو ہے کہ فوری طور پر غیر قانونی پروسٹ کو بے دخل اور بے طرف کیا جائے. اسی طریقے سے بی او ٹی کا اجلاس جو کہ پچھلے عرصے سے نہیں بلایا گیا, بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس, اس کو فوراً طور پر بلایا جائے. اور یہ یاد رکھے کہ ہم اس بات پہ مکمل یکسوئی اختیار کر چکے ہیں کہ ہم اسلامک یونیورسٹی کے طلبہ کے ساتھ ہیں. طالب علم چاہے جہاں پر بھی ہے, چاہے وہ اسلام آباد کا طالب علم ہے, چاہے وہ پنجاب کا طالب علم ہے, چاہے وہ بلوچستان میں پڑھتا ہے, چاہے وہ گلگت کے اندر پڑھتا ہے, چاہے وہ کسی اور شہر کے اندر اور صوبے کے اندر پڑھتا ہے, سب کے مسائل ایک جیسے ہیں, سب ایک ہی دور سے گزر رہے ہیں اور ہم سب یکجان ہیں. ہم پورے پاکستان کے اندر اب طلبہ کے اس ایشو کو لے کر اٹھیں گے اور اس پر رائے عامہ کو ہموار کریں گے, اور ہم ان تمام کالی بیڑوں کی چہروں سے نقاب نوچیں گے کہ جو کہ یونیورسٹی سے بے دخل کیے جا چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹو افیئرز کے اندر وہ جو ہے وہ سروکار رکھتے ہیں اور اپنے طور پر یونیورسٹی کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یونیورسٹی کو تباہی کے اس دہانے پر لے کر آئے ہیں. طلبہ وہاں پر 15 دن سے دھرنا دیے ہوئے ہیں, ان کا دھرنا چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ اب متحدہ طلبہ محاذ پورے پاکستان کی سطح پر یہ اعلان کرتی ہے کہ ان طلبہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ان کی جدوجہد کا باقاعدہ حصہ بنیں گے اور پورے پاکستان کے طلبہ کو بھی ہم موبلائز کریں گے. آخری بات یہ ہے اور کہ جو سب سے اہم ترین نقطہ ہے کہ تمام جامعات کے اندر یہ جو مسائل ہے, اگر آپ ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تعلیمی صورتحال بحال ہو, بہتر ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کا مستقبل محفوظ کیا جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوری اقدار مضبوط ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کا مستقبل بہترین لوگوں کے ہاتھوں میں ہو, تو آپ کو طلبہ یونین بحال کرنی ہوگی. طلبہ یونین وہ ادارہ تھا کہ جو کہ طلبہ کی نمائندگی کرتا تھا تمام فورمز پر, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو فورمز ہو, چاہے وہ پالیسی ساز فورمز ہو, اور طلبہ یونین ہی وہ ادارہ تھا کہ جو ایک طالب علم کی شخصیت کو نکھارتا تھا, جو ہم نصابی سرگرمیاں منعقد کرتا تھا, جو اس کو مینجمنٹ کی سکل سکھاتا تھا, جو اس کے اندر لیڈرشپ کی سکلز انکلکیٹ کرتا تھا, اور اسی طریقے سے وہ جمہوری روایات اور اقدار کو مضبوط کرتا تھا. ایک رواداری کی فضا ہوتی تھی, ایک برداشت کی فضا تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہوتی تھی. اب اگر یہ طلبہ یونین پر پابندی کے بعد یہ جو 40 سال کا دورانیہ ہے, یہ ایک بہترین کیس اسٹڈی ہے. اعلان کیا گیا جب طلبہ یونین پر پابندی لگائی جا رہی تھی تو کہا گیا کہ یہ طلبہ کے تعلیمی نظام کو متاثر کرتا ہے. جناب والا آپ بتائیں کہ اس وقت جو تعلیم کی موجودہ صورتحال ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اگر طلبہ یونین پر پچھلے 40 سال سے پابندی آپ اٹھا لیں کہ اس وقت پاکستان کی تعلیمی نظام کا کیا صورتحال تھی اور اس وقت کیا صورتحال ہے, اور اس وقت اگر پورے جامعات کے اندر وہ مسائل کی ہم آجگاہ بن چکے ہیں, ان کے پاس فنڈز نہیں ہے, وہاں پر کرپشن کی داستانیں ہیں, کوئی آپ کی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ ورلڈ رینکنگ میں بہترین رینک پہ موجود ہو, تو اس کے لیے کوئی ذمہ دار نہیں آپ ڈھونڈیں گے؟ کیا یہ موجودہ یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن اس کے ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا آپ ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے؟ کیا آپ اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ بات ہونی چاہیے. اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو اس وقت طلبہ یونین کے حوالے سے یہ جو ریاستی طور پر یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا, صرف پروپیگنڈا تھا کہ یہاں پر وائلنس ہوتی ہے, ڈیٹا موجود ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے کتنے حادثات ہوئے ہیں اور طلبہ یونین کے بعد کتنے حادثات ہوئے ہیں. اس کے اندر بہت بڑا اضافہ ہوا ہے, اور اس سے پہلے کی جو صورتحال تھی وہ رواداری کی صورتحال تھی, وہ برداشت کی صورتحال تھی, وہ سیاسی مزاج اور کلچر کی صورتحال تھی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے اندر جمہوریت کو مضبوط کریں گے, اور یہ جو طلبہ یونین پر کی پابندی تھی یہ دراصل اس ملک کے اندر جمہوریت کا راستے کے اندر روڑے اٹکانے کی سازش تھی, اور آج تک اس پر وہ تمام ٹولہ کار بند ہے جو کہ پاکستان کا نظم و نسق غیر قانونی اور غیر جمہوری طریقے سے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر طلبہ یونینز آپریٹ کرتی ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ہے, کیمبرج یونیورسٹی کے اندر ہے, کلکتہ یونیورسٹی کے اندر ہے, ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر ہے. جب سب جگہوں پر موجود ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اس وقت جو ریسنٹلی انتخاب ہوا آکسفورڈ یونیورسٹی کا اور اسرار خان کاکڑ
پاکستان سے، وہ آکسفورڈ یونین کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے تو وزیر اعظم پاکستان نے ان کا یہاں پر آ کر استقبال کیا اور ان کو مبارکباد پیش کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ مبارکباد کے مستحق ہے تو آپ کے اپنے پاکستان کے طلبہ کیوں طلبہ یونین کے مستحق نہیں ہیں؟ ہمیں اس بات کا جواب دیا جائے. آپ کے منشور کے اندر یہ شامل ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے منشور کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہم طلبہ یونین کو بحال کریں گے. ہمیں بتائیں کہ آپ کیوں نہیں بحال کر رہے؟ اور یہ ہم آپ سے کوئی خیرات تو نہیں مانگ رہے، یہ ہمارا حق ہے. یہ ہمارا وہ حق ہے کہ جو آرٹیکل 17 ہمیں دیتا ہے، جو پاکستان کا آئین ہمیں دیتا ہے. آپ کیسے پاکستان کا جو ہے آئین پاکستان کا بنیادی اور جمہوری حق ہم سے چھین سکتے ہیں؟ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت وقت گزر چکا، اب صورتحال طلبہ کی یہ ہو چکی ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہا کہ وہ سڑکوں پہ آیا جائے. آپ نے تو ہمارے اوپر زندگی تنگ کر دی ہے، فیسوں میں مسلسل اضافے ہیں. پاکستان کی تعلیمی اداروں کے اندر یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر اب حق کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر انتقامی کارروائیاں، وہاں پر FIR، وہاں پر اسٹیکیشنز. اب یہ مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر اگر کسی نے جمہوریت کے لیے راستہ ہموار کیا تو کون تھے؟ وہ طلبہ تھے. پاکستان آزاد ہوا، قائد اعظم کی وفات اور لیاقت علی خان کے قتل کے بعد جو میوزیکل چیئر کا ایک سلسلہ چل پڑا اور اس کے بعد عامر نے اس پر قبضہ کر لیا، تو وہاں پر صرف طلبہ رہ گئے تھے کہ جو مہم چلا رہے تھے اور انہوں نے اس وقت کے ڈکٹیٹر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور پاکستان کے پہلے جمہوری الیکشنز کے لیے راستہ ہموار کیا. یہی وجہ تھی کہ جب دوسرا ڈکٹیٹر آیا تو اس نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے طلبہ یونینز پر پابندی عائد کی ہے. لہٰذا میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہماری طرف سے متحدہ طلبہ محاذ کی طرف سے اعلان ہے کہ ہم اس پاکستان کی جمہوریت کا بھی تحفظ کریں گے اور ہم طلبہ یونین کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں. اس لیے آخری بات یہی ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور ہم متحدہ طلبہ محاذ کی طرف سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ چاہے اسلامک یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کے سامنے مطالبات میں نے رکھ دیے ہیں، ہم دیگر جامعات پر بھی بات کریں گے، ہم تمام مسائل پر بات کریں گے، لیکن یہ جو فیسوں میں اضافہ ہے اس کو واپس لیا جائے. یہ اس کو کسی طور پر طلبہ برداشت نہیں کر سکتے اور آگے سے ٹیکسز بھی الگ لگے ہوئے ہیں. کم از کم تعلیم پر ٹیکس تو بالکل برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ جو 2013 میں ایک ٹیکس لگایا گیا وتھ اسٹینڈنگ ٹیکس کے نام سے کہ جو 2 لاکھ سے زیادہ فیس دے گا اس پر 5% جو ہے وہ حکومت ٹیکس لے گی. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے تعلیم کو کاروبار بنا لیا ہے، لوگ مشکل سی فیس کا انتظام کریں اور آپ اس کے اوپر ٹیکس وصول کرتے ہیں. تو یہ تو کسی طور پر جو ہے ہم برداشت نہیں کریں گے. جو اسلامک یونیورسٹی کا اس وقت ایشو ہے یہ پورے پاکستان کے طلبہ کی جو ہے آواز ہے کہ یہ جو 4000 طلبہ کی آپ نے سیٹ کینسل کی ہے کسی طور پر ہم نہیں مانیں گے اور آپ فوری طور پر پوسٹ کو برطرف کریں، تمام طلبہ کو دوبارہ سے ہاسٹل سیٹس اسی طرح سے بحال کرے، BOT کا اجلاس بلائے. اور اسی طریقے سے ہم نے ریٹ پٹیشن سپریم کورٹ میں بھی دائر کی ہے اور ہم میدان عمل کے اندر بھی اب اس کو مل کر لے کر چلیں گے کہ طلبہ یونین کو بحال کیا جائے. اب صورتحال یہ آ گئی ہے، اب اس کے بعد تو صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے مزید طلبہ کو دیوار سے لگانے کی اس کوشش کو جاری رکھا تو اس کے بعد اب مزید دیواریں ٹوٹ جائیں گی، چاہے ایوان کی دیواریں ہو، چاہے اسمبلیوں کی دیواریں ہو، چاہے وہ جس طرح کی دیواریں ہو، دیواریں ٹوٹ جائیں گی. اور اب معاملہ یہ ہے کہ بھئی آخری بات اور ان تمام موضوع کو میں اگر ایک جملے میں سمیٹ دوں، ہم اپنا حق چاہتے ہیں، اپنا حق ہمیں دیجئے، ورنہ تو پھر ہم چھیننے میں کوئی وقت ہمیں نہیں لگے گا کہ ہم پھر میدانوں کے اندر نکلے اور اس کے بعد حق چھیننے کی بات ہو. میں ایک بار پھر تمام صحافیوں کا بے حد شکر گزار ہوں، میں تمام طلبہ تنظیموں کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ ہم اس وقت بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے اور اسی طریقے سے ہم تمام حکام بالا تک اپنی بات کو سب مل کر اس تک پہنچائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسپانس ہوا، جو پیش رفت ہوئی، اس کے حوالے سے ہم آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے، آپ کو بھی بتائیں گے. تمام متحدہ طلبہ محاذ آن بورڈ ہوگی اور ہم سب مل کر پاکستان کے طلبہ کے مسائل حل کرنے کے لیے میدان عمل کے اندر نکلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں اس وقت اسلامک یونیورسٹی کے طلبہ 12 دن سے وہاں پر موجود ہے. متحدہ طلبہ محاذ کے یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی یہ اسی لیے ہے کہ اب متحدہ طلبہ محاذ اس کی بیک پر کھڑی ہو گئی ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ متحدہ طلبہ محاذ اس کی بیک پر کھڑی ہو گئی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. طلبہ کی اس پاکستان کے اندر ایک تاریخ ہے کہ طلبہ نے قربانیاں بھی دی ہے، طلبہ نے تحریکی چلائی ہے، طلبہ پھر آخری دم تک پہنچے. تو لہٰذا ہم اس پریس کانفرنس کی وجہ سے کی بدولت اس کے تواسط سے پہلے تو یہ انتظامیہ کو متنبع کرتے ہیں کہ فوری طور پر یہ مسئلہ حل کر لے. نہیں،
تو پھر جو منزل آئے گی, جو گاٹھی آئے گی, ہم سر کریں گے اور اس وقت تک نہیں رکیں گے کہ جب تک طلبہ کے مسائل حل نہ ہو جائے. سر آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں پر سب لوگوں نے نا جتنے بھی طلبہ لیڈر ہیں ان سب نے بات کی طلبہ بحالی کی, یعنی یہ تنظیمیں بحال ہونی چاہیے. میرا سب سے پہلا سوال غیاث الدین بابر صاحب سے ہے. سر آپ یہ بتائیے گا, آپ نے فرمایا کہ 4000 بچے مطلب طلبہ کو باہر نکال دیا گیا, تو سر بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ قابل قبول ہے, مطلب اب اینڈ ہو گیا نا, تو سر سوال یہ ہے کہ اب آپ کورٹ میں جانے کے ارادے رکھتے ہیں, آپ پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے یا کوئی تحریک شروع ہونے والی ہے. میرا دوسرا سوال سامان ایک صاحب سے ہے. سر ایک تقریباً تمام لیڈرز نے یہاں پر خون دینے کی بات کی ہے, تو سر 30 اگست کو ایک سوشل میڈیا پر ایک بھرپور کمپین ہم سب نے دیکھی کہ جی مطلب آپ بس ہو گیا, تمام طلبہ نکل آئے, سر وہ ختم ہو گئی تھی سوشل میڈیا پہ وہ کمپین. سر آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک کرنل صاحب کی آپ نے بات کی, آپ ان کے خلاف اب کیا ایکشن لیں گے. تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی اس تحقیق کے اندر کیا جی آپ ایز بھی بات آپ دیکھیے متحدہ طلبہ محاذ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں پورے پاکستان کی طلبہ تنظیمیں ان کے طلبہ شامل ہیں, اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ظلم اور زیادتی طلبہ کے ساتھ ہو رہی ہے اور وہ ناقابل برداشت ہو چکی ہے, تو اس کے رد عمل میں جو ممکن اسٹیپ ہمیں لینا پڑا وہ ہم اسٹیپ لیں گے. اس کے اندر عدالت میں بھی گئے ہیں, اس کے اندر احتجاج دھرنا بھی جاری ہے, اور پہلے یہ انفرادی طور پہ تمام تنظیمیں کر رہی تھیں, اب مستقل ہو کے ان تمام اسٹیپس کو لے کے چلیں گے, اور جو ممکنہ اسٹیپ ہمیں نظر آئے گا اس کے رد عمل کے طور پہ وہ دیا جائے گا. جب تک طلبہ کو ان کا حق نہیں دیا جاتا, اور طلبہ کو ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ طلبہ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ آنے والے کل کا مستقبل بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوں, آنے والی لیڈرشپ مضبوط ہاتھوں میں. اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے موجودہ حکومت کے لیے کہ کیا ایسی پالیسیوں اور ایسے معاملات میں اتنی مجبور ہو گئی ہے حکومت کہ طلبہ کی اس بے جرم سامانی کی حالت میں ان کی کوئی دادرسی نہیں کی جا رہی, ان سے ان کا حق چھینا جا رہا ہے. تو اس کے لیے متحدہ طلبہ محاذ ایک پلیٹ فارم پہ جو ممکنہ رد عمل دینا پڑا, جو اقدام لینا پڑے وہ. میں 30 اگست کے حوالے سے پہلے وضاحت دیتا چلوں کہ 30 اگست کو جو بھی آپ لوگوں نے ہم سب نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا وہ خود سابقہ تحریک کی سوشل میڈیا کے لوگوں کی, اس میں گراؤنڈ کے اوپر کوئی ریئلٹی کسی قسم کی نہیں تھی, نہ ہی کسی طلبہ تنظیم نے اور نہ ہی متحدہ طلبہ محاذ نے جو ہے وہ 30 اگست کی کال دی تھی. تو خدا را ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو کنفرم کر دیا کریں میڈیا سے. میری یہ ریکویسٹ ہے. آپ نے خان صاحب کے حوالے سے بھی بتایا کہ آپ کے ٹارگیٹ کے اندر خان صاحب کی رہائی بھی شامل ہے کہ نہیں. دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ طلبہ تحریک ہے, طلبہ کے حقوق سے متعلق ہے, اور جب ہم طلبہ کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس میں طلبہ کے مسائل آتے ہیں, اور طلبہ کے مسائل پھر وہ تمام بھی ہے کہ فیسوں کے اندر بھی اضافہ ہے, ناقص تعلیمی نظام بھی ہے, اور تمام چیزیں ہیں اس کو بھی ہم لے کر چلیں گے. طلبہ یونین کا بھی ہم مطالبہ کریں گے, اور ملک کے اندر جمہوری اقدار کو مستحکم کرنے کا مطالبہ بھی کریں گے. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کس کو فائدہ ہوتا ہے کس کو نقصان ہوتا ہے, لیکن اگر پاکستان میں آئین کی حکمرانی یہ پورے پاکستان کے لیے ضروری ہے, مستقبل کے لیے, ترقی کے لیے ضروری ہے, ہم اس کی بھی بات کریں گے. اور اس کی اگر کوئی بنیادی اقدام ہو سکتا ہے جمہوریت کے مستحکم کرنے کے لیے, طلبہ یونین کی بحالی ہے. دیکھیے کون سنجیدہ ہے نہیں ہے وہ ان کا اپنا کام ہے, ہمارا کام ہے کہ ان کو اس بات پر لے کر آئے. ہم تمام فرنٹس کو جو ہے وہ یوز کریں گے, چاہے وہ سیاسی فرنٹ ہو, چاہے وہ عدالتی محاذ ہو, چاہے وہ دیگر محاذ ہو, اویئرنیس کا محاذ ہو. اور وہ ہم نے اس سے یا ابھی اس وقت تک سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن ہم دائر کر چکے ہیں. عدالتی محاذ پر ہم نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. ہم نے ایک ڈاکومنٹ پریپیئر کیا تھا اور وہ ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے یہاں بھی جمع کرا دیا تھا. قائد اعظم یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ نے وہ اپنی طور پر وہ ڈاکومنٹ منظور بھی کر لیا ہے, اور انہوں نے وہاں پر یونین کی بحالی کا اعلان بھی کیا ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ پورے پاکستان کے طلبہ, یہ بات اب نہیں چلنے والی کہ کوئی یونین کے اندر جو ہے کوئی مسائل ہوا کرتے تھے اور اس میں کوئی جگہ, تمام طلبہ تنظیمیں یہاں پر موجود ہیں اور یہ اس بات پہ متفق ہے,
اور ہم اس بات کے لیے باقاعدہ ہر طرح کی وہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم مل کر جمہوری انداز میں پورے باہمی رواداری کے ساتھ بقائی باہمی کے مزاج کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ہم جمہوری اقدار کو مضبوط بھی کریں گے اور ہم طلبہ یونین کو بحال بھی کریں گے. اس کے لیے جو قیمت دینی پڑی ہم چکائیں گے. میں ساما بھائی کی بات کو آگے لے کے چلوں گا. دیکھیں جو بھی باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں وہ طلبہ ہمیشہ جو طلبہ تنظیمیں